السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفسیات کے مطابق بلیک لباس پہننا آپ کو زیادہ غالب، طاقتور اور پر اسرار بنا سکتا ہے، جبکہ سفید رنگ آپ کو بے قصور اور معصوم دکھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس عورت نے اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ اپنا لباس اتارا، اس نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان والا پردہ چاک کر دیا اور فرمایا تمہارا شوہر تمہاری جنت اور جہنم ہے، یعنی اطاعت کرو تو جنت ورنہ جہنم۔ خواب میں چاول دیکھنا رزق میں برکت کی علامت ہے، اور اگر خود کو چاول کھاتے ہوئے دیکھے تو یہ مرادیں پورے ہونے کی دلیل ہے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ اپنے ادھورے خواب پورا کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سو جائیں، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ باریک دانتوں والی عورت نظر کی تیز ہوتی ہے۔ باریک اور کھلے دانت خوبصورتی کی نشانی ہے۔ جس عورت کے بال سامنے سے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو یہ خوش نصیبی اور عقل مندی کی علامت ہے۔ بدکار عورت کی دو نشانیاں ہیں، بولتے وقت گالی گلوچ بولے گی اور بیہودہ کپڑے پہنے گی۔ 5 خوبیاں جس عورت میں ہوں وہ ایک گھر تو کیا پوری نسل سنوار دیتی ہے۔ ایمانداری، ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل، پاکیزگی اور صبر۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتے دیکھو تو جان لو کہ یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی دلیل ہے۔ جب کسی سے محبت ہو جائے تو اسے بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چھپکلیاں اور مکھیاں نہیں آتی۔ جس گھر میں سونف کا پودا ہو اس گھر میں سانپ نہیں آتے۔ زیادہ کھانے والے اکثر بیمار رہتے ہیں اور ان کا دماغ عام لوگوں کے مقابلے میں دھیما رہتا ہے۔ دودھ دہی کا زیادہ استعمال کرنے والی عورتیں جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ یہ بچے کی نشوونما کے لیے بھی بہترین غذا ہے۔ اگر جوانی برقرار رکھنی ہے تو نیم گرم پانی میں کھجور بھگو کر کھایا کرو۔ روزانہ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر خالی پیٹ پی لیں، وزن بھی کم ہوگا اور ڈپریشن بھی دور ہوگا۔ اگر دماغ کو مضبوط بنانا ہے تو دہی میں بادام ڈال کر کھائیں اور ماتھے پر بادام کے تیل سے مالش کریں۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، نمبر 1 موت، نمبر 2 احسان اور نمبر 3 نصیحت۔ نفسیات کے مطابق دنیا میں 95% لوگ نیا پین خریدنے کے بعد سب سے پہلا لفظ اپنا نام لکھتے ہیں۔ ہر لڑکی سورج مکھی نہیں ہوتی، کچھ گلاب جیسی بھی ہوتی ہیں جنہیں حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ جن عورتوں کو ڈلیوری کے بعد پیٹ پر نشانات پڑ جائیں وہ ان نشانوں پر زیتون کے تیل کی مالش کریں، انشاءاللہ نشان ختم ہو جائیں گے۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی آٹے میں بھی نمک بالکل کم استعمال کریں۔ اگر بچوں کی دعا قبول ہوتی تو کچھ ٹیچر لنگڑے ہوتے، کچھ ٹیچر مر گئے ہوتے اور پورا سال اسکول بند رہتا۔ جو لوگ ہر وقت انگلیوں کے چٹکارے بجاتے رہیں، نفسیات کے مطابق وہ اندر سے مایوس ہوتے ہیں۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہیں تو رات کو اسکبول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ نفسیات کے مطابق کھلے، صاف اور اچھے کپڑے پہننے سے خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ جو لوگ بار بار قسم کھاتے ہیں وہ جذباتی اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بالکل سیاہ، بالکل سفید یا بالکل سرخ رنگ کے کتے جنوں میں سے ہیں، جبکہ 2 رنگے کتے وہ ہیں جو جنوں اور انسانوں میں سے مسخ ہو چکے ہیں۔ مسلمان کے گھر میں کتے کا ہونا مکروہ ہے۔ وہ شخص جو گھر میں کتا رکھتا ہے اس کے نیک اعمال کے ثواب میں سے روزانہ کچھ حصہ کم کر دیا جاتا ہے۔ بچوں کو نانا کا گھر اس لیے بھی پسند ہے کہ وہاں ان کی ماں کی برائی نہیں ہوتی۔ مجھے ان کا گھر پسند نہیں ہے کیونکہ وہاں میرے باپ کی برائی ہوتی ہے۔ چھوڑنے والے کو تو ایک بہانہ چاہیے، ورنہ ساتھ نبھانے والے تو ہر حال میں نبھاتے ہیں۔ عورت کی سب سے بڑی قربانی ہر ناجائز بات پر خاموش رہنا ہے، لیکن عورت جب صحیح بات پر بولے تو ہر کسی کو اس کا لہجہ تلخ لگتا ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ پاک تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کی غلطیوں سمیت قبول کرتے ہیں، ورنہ لوگ غلطی دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں۔ ایک چالاک مرد عورت کو باتوں سے لے کر اکیلے کمروں تک لے جاتا ہے۔ اس میں غلطی عورت کی ہوتی ہے اور گناہ میں دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ لاحاصل محبت کے دکھ کو جھیلنا
حاصل کے پھیکے پڑتے رنگوں کا عذاب سہنے سے بہت بہتر ہے۔ مردانگی یہ نہیں کہ عورت تم سے ڈرتی ہو، بلکہ اصل مرد عورت کی آنکھ سے نکلے آنسو کو اپنے عشق کی توہین سمجھتا ہے۔ بستر پر لانا ہو تو کوئی ذات نہیں دیکھتا، شادی کرنی ہو تو پھر 7 نسلوں تک کی ذات یاد آ جاتی ہے۔ ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب بھی خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے بس خدا اور اس کی محبت ہے۔ زندگی کا تجربہ ہے کہ شک سے خراب ہونے والے رشتے قسموں اور گواہیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ نفسیات کے مطابق ناشتے میں چاکلیٹ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھانے سے دن بھر آپ کا موڈ اچھا رہتا ہے۔ گردن پر تل والی عورت کی زندگی میں رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ مرد کے سینے پر بال ہونا طاقت اور ذمہ داری کی علامت ہے۔ ایسے شخص کو چنو جو تم سے سچی محبت کرے، تمہیں خوش رکھے اور کھونے سے ڈرے۔ ایسے شخص کو کبھی مت کھونا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ بابا جی کہتے تھے اپنے آس پاس موجود لوگوں کی گنتی کرتے رہنا چاہیے۔ اگر تعداد زیادہ ہے تو تمہارا اچھا وقت چل رہا ہے، اور اگر تعداد کم ہے تو تم برے وقت سے گزر رہے ہو۔ شادی شدہ عورت جب کسی مرد کو پسند کرنے لگتی ہے تو یہ 3 کام لازمی کرتی ہے: اس مرد کے سامنے اپنے شوہر کی برائیاں کرنا، اس کے سامنے بنسور کے آنا اور اس کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرنا۔ عورت کو یہ ہنر حاصل ہے کہ وہ ہر مرد کو کئی طرح کی موت دے سکتی ہے۔ عورت کو ڈر ہر مرد سے لگتا ہے سوائے اس کے جو اسے پسند آ جائے، وہ شرابی ہو، زانی ہو یا قاتل ہو۔ عورت کی کل کائنات اس کی حیا اور پاکیزگی ہے۔ اگر ایک دفعہ یہ نایاب موتی اپنی پاکیزگی کھو دے تو دنیا کے سمندر مل کر بھی اسے نہیں دھو سکتے۔ جس مرد نے کسی عورت سے اس واسطے شادی کی کہ بہت ہی خوبصورت اور حسین ہے تو یاد رکھو وہ کسی نہ کسی دن ذلیل و خوار ضرور ہوگا۔ جو محبتیں اللہ پاک کی حدیں توڑ کر کی جاتی ہیں وہ محبتیں نہیں ہیں، نفسانی خواہش کی تسکین اور ہوس ہے۔ عورت بڑی قیمتی شے ہے، یہ کوئی وقت گزار کھلونا نہیں جو مردوں کا دل بہلاتی رہے۔ کسی کے چلے جانے سے خود کو حقیر نہ سمجھو، شاید رب تمہیں ایسے لوگوں سے بچا رہا ہو جو تمہیں صرف تکلیف دے سکتے ہیں، محبت نہیں۔ ہیروں کو پرکھنا ہو تو اندھیرے کا انتظار کریں، دھوپ میں تو کانچ کے ٹکڑے بھی چمک جاتے ہیں۔ لوڈو سے ایک بات سیکھنے کو ملی ہے: جو گوٹی گھر پر رہے گی اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ ایسی عورت مرد کو فوراً جھکا لیتی ہے جو مرد کی خدمت کرتی ہے، اس کے لیے بند سنور کر رہتی ہے اور اس کی ہر بات پر ہاں میں ہاں ملاتی ہے۔ ایسی عورت مرد کی لاڈلی بن جاتی ہے۔ جو عورت مرد کو سب سے بڑھ کر عزت دیتی ہے اور مرد کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے۔ ایسی عورت کو مرد منہ بھی نہیں لگاتا۔ جو عورت مرد کو سکون نہیں دے سکتی اور اپنی منمانی کرتی ہے۔ سول انسپائر وائس کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔